نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاطر میں سے آیہ مقدسہ نمبر 4 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں انبیاء کو جھٹلایا گیا ذکر کیا ہے. اور ایک بات آپ سب لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے، جتنے بھی نبی آئے ان سے بھی لوگوں نے مختلف سوالات کیے اور ان انبیاء نے ہر قسم کے سوالات کا جواب دیا. اور خندہ پیشانی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا. اب مقابلہ کرے گا وہ جس کے پاس علم ہوگا، جو علم رکھتا ہوگا، جو صرف اپنے نام کو بھی بدلا کے ادیب نذیر تو، عدیل نذیر تو، احمد عیسیٰ بنا، اور پھر احمد عیسیٰ سے ہٹ کر کے تو عیسیٰ. ابھی اس درس پاک میں آپ کو سناؤں گا اس کی ویڈیو. اور جہل اجڑ پرلے درجے کا، نچلے درجے کا اتنا جہل ہے کہ اوپر سے لکھی ہوئی جو آیا مقدسہ لکھی ہوئی ہے نا، جو قرآن پاک اوپر سے دیکھ کر پڑھ رہا تھا وہ نہیں آتا. اور انبیاء جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے کسی زبان میں آئے، جس زبان میں بھی اللہ نے بھیجا، کم از کم اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں بھی مہارت عطا فرمائی. اور احمد عیسیٰ کو تو اردو بھی صحیح بولنا نہیں آتا، اردو بھی صحیح بولنا اس کے لیے مشکل ہے.
اور ہندوؤں کو پاگل کرنے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے، اپنے پیچھے لگانے کے لیے اپنے چینل کا نام بھی کرشنا رکھا، کرشنا۔ اور کائنات کو اپنا خدا کہنا شروع کر دیا۔ جس بندے کو یہ بھی تمیز نہیں، یہ بھی علم نہیں کہ کائنات کو تخلیق کرنے والا جو رب العالمین کہہ رہا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ عالمین جو ہے وہ کائنات ہے، پوری کائنات عالمین ہے۔ لفظ عالمین کے ساتھ کائنات کی طرف اشارہ ہے۔ جو کائنات کو پالنے والا ہے وہ رب ہے، روزی دینے والا ہے، پروردگار ہے، جس کو ابھی تک یہ بھی پہچان نہیں ہوئی۔ پھر کہتا ہے قرآن پاک کے اندر دو پہلو ہیں، تو ایک زہر ہے، ایک باطن ہے۔ تو باطن کو رب کے سوا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے آیات بینات، میں نے آیات کو بینات کر کے اتارا ہے، روشن کر کے اتارا ہے۔ اس کا باطنی پہلو بھی تمہارے سامنے رکھا ہے۔ زہر جو ہے وہ کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ زہر یہ ہے کہ داڑھی رکھی ہو نا، داڑھی رکھی ہو تو ظاہر بندہ شریف لگتا ہے، ظاہر شریف لگتا ہے، لوگ سمجھے بڑا ایمان والا، بڑا مومن ہے۔ اور کوئی باطن اپنا کرتوت کر بیٹھے چھپ کے، اور وہ لوگوں پہ حیا ہو جائے، وہ لوگوں پہ حیا ہو جائے تو پھر لعنتیں بھیجتی ہیں۔ جس طرح احمد عیسیٰ نے پہلے داڑھی رکھ لی دھوکہ دینے کے لیے، اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھ لی، بلے 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 بھائی بڑا مقرر آ گیا، بڑا۔ جس وقت دیکھا کہ میرے جہل کافی پیچھے لگ گئے ہیں، رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ رسول ہونے کے ساتھ کئی سال پھر داڑھی کے ساتھ تبلیغ کرتا رہا۔ جب دیکھا کچھ اور بیوقوف آ گئے ہیں، گدھے کے بچے آ گئے ہیں، حرامزادے آ گئے ہیں، تو داڑھی منا دی، داڑھی کو فضلہ قرار دے دیا۔ جس کو یہی نہیں پتا کہ داڑھی کی حیثیت کیا ہے۔ تمام انبیاء داڑھی والے تھے، کوئی ایسا نبی دنیا سے نہیں گزرا جس کی داڑھی نہ ہو۔ 5 فطرتیں انبیاء کی نبی علیہ السلام نے گنوائی، اور قیامت والے دن انبیاء کی داڑھیاں ہوں گی اور کسی کی نہیں ہوں گی۔ جو اللہ کے سچے نبی گزرے ہیں ان سب کی داڑھیاں ہوں گی، اور ان کی یہ پہچان ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں، قیامت والے دن ان کی سب کی داڑھیاں ہوں گی، اور کسی کی داڑھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح دنیا میں دھوکہ دینے کے لیے آج کل اتنے نبی اٹھ رہے ہیں نا، اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، کاذب لعنتی مردود نبی، یہ سارے کہتے ہیں میں آخری ہوں، میں آخری ہوں، میں آخری ہوں، تو ہے بھی زیادہ داڑھی مور۔ اس سے غلام احمد قادیانی لعین مردود، وہ ان سے اچھا تھا، داڑھی تو رکھی ہوئی تھی نا، کھانا تو ویسے ہی تھا آنکھوں سے، آنکھ ایک سے، اس لیے وہ سب کو ایک آنکھ سے ہی دیکھتا تھا، سب کو برابر کا معاملہ دیتا تھا۔
رنڈیاں آ گئی ہیں ان کے ساتھ نہا لینا، ایک آنکھ سے دیکھنا ہے، وہ ننگی نہا رہی ہیں پرواہ نہیں، اسی طرح گٹر کے پانی میں نہا رہا ہے پرواہ نہیں، ایک ہی آنکھ ہے نا، کہا بات تو ایک آنکھ کی ہے، ایک آنکھ سے دیکھنا، ایک آنکھ سے تھوڑا سا صاف پانی نظر آئے اس میں چھلانگ لگا دی، آگے سارا گٹر ہی بھرا پڑا ہے، کوئی بات نہیں، ہے تو نبی نا، نبوت میں کون سا فرق آنے لگا ہے؟ اس طرح یہ اتنی بڑی داڑھی رکھ لی، داڑھی مڈا لی، اس کو فضلہ قرار دے دیا۔ انبیاء کی 5 فطرتیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ داڑھی کا بڑھانا، مونچھوں کا کٹانا، بغلوں کے ساتھ بال کرانا، اکھاڑنا، ناخنوں کا کاٹنا، زیر ناف بالوں کا صاف کرنا، یہ 5 فطرتیں ہیں انبیاء کی۔ لیکن آج کل کی فطرتیں، جو آج کل کے نبی ہیں لعین مردود، ان کی داڑھی مونڈنا، غیر فطری کام کرانا اور اپنے آپ کو پھر نبی بھی بنانا، جھوٹ بولنا، لعنت لینا، وہ آج کل کے جو نئے انبیاء ہیں، نئے نبی اٹھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمہ، اسودنسی اور آگے مسلمہ کذاب سے آگے وہ یہ غلام قادیانی، درمیان میں کئی اور بھی ہوئے، بڑے بڑے خبیث ہوئے، سب جھوٹے لعین مردود، اور جھوٹ بولنا، ڈٹ کے جھوٹ بولنا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ پہلے انبیاء آپ سے پہلے ہوئے، ان کو بھی جھٹلایا گیا، نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور یہ کہ جھٹلایا انہوں نے، یکذبو، اس سے یہی پوچھ لو احمد عیسیٰ سے، یکذبو کون سا سیگا ہے؟ شاید سن کر میرے ویڈیوز وغیرہ تھوڑا بہت یاد کر لیا، اسے عقل ہی بھی نہیں ہے، کیونکہ میں کہتا ہوں نا، جہل اجاڈ، یہ ہے جہل اجاڈ، مطلقاً جہل، جس کو یہ نہیں پتا یکذبو کیا لفظ ہے۔ یہ باب تفعیل سے ہے، کذب یکذبو تکذیب سے۔ یکذبو کا جمع مذکر غیب فعل مضارع کا صیغہ ہے، یکذبو کا باب تفعیل سے، صرف یصرف تصریفا، فعل یفعل تفعیل، اسی سے یہ ہے باب تفعیل سے، یہ کہ جھٹلایا انہوں نے، یا جھٹلاتے ہیں وہ، ماضی اپنا جھٹلائیں گے، جھوٹا کہیں گے، یکذبو کا آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ جھوٹا کہیں گے۔ فقد کذبت، فقد کذبت ماضی قریب مجہول، ماضی قریب مجہول، باب وہی تفعیل، باب نصر، باب تفعیل، فعل یفعل تفعیل، صرف یصرف تصریف، باب تفعیل سے، یہ بھی لفظ اسی سے، لیکن تھوڑا سا کہ ماضی کا صیغہ بدل گیا، کذبا فعل ماضی مجہول، اور کذبت فعل ماضی مجہول باب تفعیل، اور کذبت واحد مؤنث غائب،
कुज़िबत से मुराद जमात, इसलिए लफ्ज़ कुज़िबत आया। कुज़िबत जमात रसूलों की, कुज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका, आपसे पहले रसूलों की जमात को झुठलाया गया। अब कुज़िबत, इससे पूछ लो, ये माजी का सीगा है और मुअन्नस का सीगा है, मुअन्नस का। आगे लफ्ज़ मुज़क्कर रुसुलुम, इसे ये नहीं पता कि रुसुलुम मुज़क्कर का है, उस पर अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, सीगा मुअन्नस का इस्तेमाल कर रहा है। ये गुत्थी समझा, ये गुत्थी समझा, ये गुत्थी समझा कि ये क्यों ऐसा हुआ है। रुसुलुम मुज़क्कर है लफ्ज़, कुज़िबत मुअन्नस है। कुज़िबत क्यों अल्लाह ताला ने रुसुलुम पर इस्तेमाल फरमाया, जबकि कुज़िबू होना चाहिए था। अब ये इसे पूछ लो, इसको नहीं पता, इससे ये पूछ लो, इसे नहीं पता। इसे झूठ बोलने का बड़ा शौक है, ऊपर से देखकर कुरान पाक आता नहीं। और मैं इसकी वीडियो सुन सुनकर बार बार गधे के बच्चों, गधे के बच्चों, उसके बाद मैंने कहा कुत्ते के बच्चे, ये बता कुज़िबत क्या है। आगे लफ्ज़ रुसुलुम, कुज़िबत रुसुलुम, ये सारी जिंदगी भी लगा रहे ना, तो ये गुत्थी सुलझा नहीं सकता। और मैं भी नहीं बता रहा। अब ये इसके मानने वाले इससे पूछे कि ये गुत्थी क्या है। कुज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका, झुठलाए गए आपसे पहले रसूल, मिन क़ब्लिका, आपसे पहले, व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और तमाम कामों ने, तमाम चीज ने, हर एक चीज ने, हर एक काम ने अल्लाह की तरफ लौटना है। आज का मेरा दर्से पाक बस इतना है। वहीं युकज़्ज़िबूका फ़क़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, इसके मानने वाले सूरह फातिर की ये आया मुक़द्दसा पढ़कर इसको कहो कि ये इसकी गुत्थी सुलझाए। ये जो गुत्थी है कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका, कुज़्ज़िबत मुअन्नस का सीगा है, इसे नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, आप सबको बता रहा हूँ, और डंके की चोट पे कहता हूँ कि मेरी बात को गलत नहीं करेगा। कुज़्ज़िबत वाहिद मुअन्नस गैब, बाब तफ़ईल, कज़्ज़बा, और इसकी माजी कज़्ज़बत माजी बनती यहाँ मारूफ में, और कुज़्ज़िबा मजहूल, वाहिद मुज़क्कर गैब, कुज़्ज़िबा, कुज़्ज़िबा, कुज़्ज़िबू, कुज़्ज़िबत वाहिद मुअन्नस गैब, फ़ेल माजी मजहूल, बाब तफ़ईल, इससे ये सीगा निकला है। ये गुत्थी संभाले ना, समझाए, मुझे समझाए, वीडियो में समझाए, अपने मानने वालों को समझाए कि अल्लाह ने फरमाया कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, ये अल्लाह ने जो फरमाया है। और जबकि कुज़्ज़िबत वाहिद मुअन्नस का सीगा है, आगे रुसुलुम जमा का सीगा है, रुसुलुन जमा का सीगा है। वाहिद का सीगा जमा पर कैसे आया, और रुसुलुन से पहले रुसुलुन मुज़क्कर है, उससे पहले कुज़्ज़िबत मुअन्नस कैसे आया, मुअन्नस का सीगा कैसे आया, ये समझा दे, इसे मैं वली अल्लाह मान लूँगा। बाकी नबी अल्लाह
اسے تو چبڑ کو پتہ ہی نہیں کہ نبی کا معنی کیا ہے. یہ کہتے ہیں ہادی رہنما، یہ معنی ہی غلط ہے، یہ مفہوم ہی غلط ہے، یہ ترجمہ ہی غلط ہے. نبی کا معنی تو خبر دینے والے، یا نبی، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبریں دینے والے. اللہ نے اس کا نبی نام نبا سے لفظ ہے، نبا سیون اس کا سیشن بھی ہے گدھے کے بچے کا. تو نبی کا معنی رہنما کر رہا ہے. ہادی کا معنی رہنما ہوتا ہے، ہادی کا. نبی علیہ السلام ہادی بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، لیکن نبی کا معنی رہنما نہیں. یہ بالکل اس نے غلط کہا ہے، بالکل غلط کہا ہے. کسی ڈکشنری میں، کسی لغت میں یہ نبی کا معنی ہادی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. مناظرے میں میں نے کہا نبی کا معنی رہنما، نبی کا معنی ہادی، نبی کا معنی رہنما، نبی کا معنی سردار، نبی کا معنی سرداری کرنے والا. یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے، اسے تو نبی کا معنی ہی نہیں آتا. جو اس کی بات پر اعتبار کرے، وہ بھی اعتبار کر کے اس کے پیچھے لگ جائے، وہ بھی حرام زادہ ہے. جو اس کی بات پر اعتبار کر کے اس کے پیچھے لگ جائے، وہ بھی حرام زادہ ہے. قرآن پاک کے زہر کو تم جانتے نہیں، کذبت رسول من قبل کا پتہ نہیں، اور جھوٹ بولنا کہ ایک کس کا زہر ہے، ایک اس کا باطن ہے. باطن اللہ کے سوا کوئی سمجھا نہیں سکتا. اپنے آپ کو یہ خدا کہتا، حرام زادہ. اوپر سے دیکھ کے قرآن آتا نہیں، اپنے آپ کو حرام زادہ خدا بھی کہہ رہا ہے، خدا بھی کہہ رہا ہے. تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے جو میں سمجھا دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں. اچھا یہ بات ذرا سنیں. چلو میں نے آپ کو سنا دیا. اس اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اور اسے آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ بنی اسرائیل ہے کون. کہتا ہے پہلے گزر چکے عیسائی اور یہودی، کیا کہتے ہیں ان کا، اس کو پتہ نہیں کہ وہ بنی اسرائیل ہیں، وہ تو موجود ہیں. عیسائی اور یہودی دونوں پارٹیاں بنی اسرائیل ہیں، وہ موجود ہیں.
وہ کہتا وہ تو صنف ہو گئے، وہ تو اس وقت تھے نا بنی اسرائیل جب تورات تھی اس کے بعد وہ صنف ہو گئے۔ اسی آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ یہودی اور عیسائیوں کو اللہ نے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کہا ہے۔ نبی علیہ السلام تک تو بنی اسرائیل آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل تمہارے انبیاء نے تمہیں آخری نبی کا تم سے وعدہ لیا تھا، اس پر ایمان لانا ہے۔ اور یہود و نصارہ بھی کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو پکارا ہے۔ یہ اتنا جھوٹا اور حرام زادہ اتل بعد ذالک کا زنیم کی کیٹیگری والا ہے کہ اسے موجودہ بنی اسرائیل کا پتہ ہی نہیں، حالانکہ بنی اسرائیل میں اور فلسطین میں جنگ بھی لگی ہوئی ہے۔ جس آدمی کا علم اتنا ہو اور قرآن پاک کو بدل رہا ہے، یا بنی اسرائیل کی بجائے یا قومی کر دو۔ قوم سے مراد کون؟ موجودہ مسلمان کہلانے والے۔ اے میری قوم، دور پھٹے منہ تے لاکھ دی لعنت، تیری قوم ہم نہیں ہیں، ہم امت رسول ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی ہمیں قوم نہیں کہا، کافروں کو قوم کہا گیا ہے کہ محبوب تیری قوم تیرے ساتھ جھگڑا کرتی ہے۔ وہ کافر جھگڑا کرتے تھے، وہ لڑائی کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی امت کو اللہ نے آمنو کہا ہے، سماکم المسلمین، نام مسلمان رکھا ہے، آمنو سے خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو۔ ہمارا تذکرہ رب تعالیٰ ڈٹ کے کرتا ہے، اور ہمیں بھی رب نے کہا کہ تم میرا تذکرہ کیا کرو، میں تمہارا ذکر کروں، تم میرا ذکر کرو۔ اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نا بیٹھے تھے کسی مسجد میں، ایک عورت آئی، حضور میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا وہ ڈھیلا پڑا ہے نا، وہ اٹھا کے لا۔ اٹھا کے دیا، کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھونک مارا اور کہا اسے پلے باندھ لے جا۔ گھر میں لے کے آ گئی، بابا سے کچھ مانگا تھا، بابا نے مٹی کا ڈھیلا دے دیا، اس کو پلے سے کھول کر پھینکنے لگی تھی نیچے۔ جب پھینکا تو وہ سونے کا تھا، اٹھایا، ہو اب تو امیر ہو گئی۔ اب لالچ میں آ گئی کہ بابا جو کلمہ پڑھتا ہے میں بھی پڑھ لوں، میں بھی تو مسلمان ہوں۔ ساری رات مٹی پہ کلمہ پڑھتی رہی، جب پھونک مارتی مٹی اڑتی تھی۔ صبح آئی، حضور ایک بات سمجھائیے، کیا آپ نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے، ایک دفعہ پڑھا ہے، پھونک مارا ہے، میرے سامنے مٹی سونا ہو گئی، تو میں ساری رات پڑھتی رہی ہوں۔ تو وہاں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ شعر بھی کہتے ہیں، کلمہ کامل اکمل مخزن نور الہی، کلمہ کامل اکمل مخزن نور الہی، جے زبان فرید دی ہوندی دیر نہ لگدی کائی۔ بات تو زبان کی ہے، جس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا وہ باطن کیا بتائے گا، سوا جھوٹ کے اور کچھ نہیں، لعین مردود جھوٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، نبی نے فرمایا لا نبی بعدی، اللہ فرما رہا ہے خاتم النبیین، نبی فرمانا لا نبی بعدی۔ آپ پٹھے ہو کے ڈیل لا کے بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل، وہ بچپن کی عادتیں، بری عادتیں ان سے چھوٹتی نہیں۔ پیسہ ملتا نہیں، چلو اسی بہانے پیسہ بنائیں اور یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالیں، بلے بلے پیسہ یوٹیوب سے بھی آئے گا۔ اور جو بے وقوف الو کے پٹھے ہم پر ایمان لائیں گے، حرام زادے ایمان لائیں گے،
ان حرام زادوں سے بھی پیسہ بٹوریں گے. ان نبیوں کا یہی طریقہ واردات ہے، کچھ نہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنتی ہیں، لعنتی لوگ ہیں. نہ تو اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ